السلام علیکم۔ آج ہم حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں بیان کریں گے کہ وہ کیسے مچھلی کے پیٹ میں گئے اور انہوں نے ایسا کیا کیا کہ اللہ نے انہیں یہ سزا دی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے موجودہ عراق کا شہر موصل کے لوگوں کی طرف ہدایت کے لیے بھیجا۔ اس شہر کی آبادی تقریباً 1 لاکھ یا اس سے کچھ زیادہ تھی۔ وہاں کے لوگ بت پرستی اور سرکشی میں مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ایک طویل عرصے تک اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور گناہوں سے بچنے کی تلقین کی، لیکن ان کی قوم نے شدید انکار کیا اور آپ کا مذاق اڑایا۔ جب قوم کی نافرمانی حد سے بڑھ گئی تو حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں خبردار کیا کہ اگر وہ ایمان نہ لائے تو 3 دن کے اندر ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ 3 دن پورے ہونے سے پہلے ہی حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی مسلسل سرکشی سے شدید دل برداشتہ ہوئے۔ وہ اللہ کے صریح حکم کا انتظار کیے بغیر غصے کی حالت میں شہر چھوڑ کر نکل گئے۔ آپ علیہ السلام کا خیال تھا کہ قوم پر عذاب آنے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے جانے کے بعد اس شہر پر سیاہ بادل نمودار ہوئے اور عذاب کے آثار نظر آنے لگے۔ قوم کو اندازہ ہو گیا کہ یونس علیہ السلام کی بات سچی تھی اور اب تباہی ان کا مقدر ہے۔ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہوا۔ وہ تمام کے تمام بوڑھے، بچے، جوان اور عورتیں صحرا میں نکل آئے، اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، رو رو کر اللہ سے معافی مانگی اور سچے دل سے ایمان لے آئے۔ تاریخ انسانی میں یہ واحد قوم تھی جس کی سچی توبہ کی وجہ سے اللہ نے نازل ہونے والا عذاب ٹال دیا۔ دوسری طرف حضرت یونس علیہ السلام سمندر کے ساحل پر پہنچے اور ایک مسافر کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی کھلے سمندر میں پہنچی تو اچانک شدید طوفان آ گیا اور کشتی ہچکولے کھانے لگی۔ کشتی کے ملاحوں اور مسافروں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ کشتی پر کوئی ایسا غلام سوار ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے اور جب تک اسے سمندر میں نہ پھینکا جائے کشتی ڈوبنے سے نہیں بچے گی۔ فیصلہ کرنے کے لیے قرآن اندازی کی گئی۔ 3 بار کرہ ڈالا گیا اور تینوں بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہی نکلا۔ حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے ان کی آزمائش ہے۔ آپ علیہ السلام نے خود کو سمندر کی لہروں کے حوالے کر دیا اور پانی میں کود گئے۔ جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام سمندر میں گرے، اللہ کے حکم سے ایک عظیم الشان مچھلی آئی اور اس نے آپ کو نگل لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو وحی کی تھی، یونس علیہ السلام کو نگل لو لیکن اس کا گوشت مت کھانا اور نہ ہی اس کی ہڈی توڑنا، کیونکہ وہ روزی نہیں بلکہ تمہاری قید میں ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بالکل محفوظ رہے۔ وہاں آپ پر 3 اندھیروں نے گھیر لیا، رات کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا اور تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو احساس ہوا کہ اللہ کا صریح حکم آنے سے پہلے شہر چھوڑنا ان کی ایک غلطی تھی۔ انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں سمندر کی تہہ میں موجود مخلوقات کو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے سنا تو آپ نے انتہائی عاجزی اور طلب کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں یہ تاریخی دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ: تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں
یا زیادتی کرنے والوں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی سچی توبہ اور اس دعا کو قبول کیا۔ حدیث کا مفہوم: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی مسلمان کسی مصیبت میں آیت کریمہ کے ذریعے دعا مانگے گا، اللہ اس کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ کے حکم سے مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل کی خشک زمین پر اگل دیا۔ طویل عرصے تک مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ کا جسم بہت نرم، کمزور اور جلد حساس ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر سایہ کرنے اور تن ڈھانپنے کے لیے ساحل پر کدو کا ایک درخت اگا دیا، جس کے بڑے بڑے پتے آپ کو دھوپ اور مکھیوں سے بچاتے تھے، اور اس کا پھل آپ کی غذا بنا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام صحت یاب ہوئے تو اللہ نے انہیں دوبارہ اپنی قوم کی طرف جانے کا حکم دیا۔ جب آپ علیہ السلام پہنچے تو دیکھا کہ پوری قوم بت پرستی چھوڑ کر ایک اللہ پر ایمان لا چکی تھی اور آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ نے باقی زندگی اپنی قوم کی ہدایت اور تربیتی امور میں گزاری، اور وہ ایک لمبے عرصے تک اطمینان کی زندگی بسر کرتے رہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے: سچی توبہ بڑی سے بڑی مصیبت اور نازل ہوتے ہوئے عذاب کو بھی ٹال دیتی ہے۔ اور دوسرا سبق یہ ہے کہ انسان کے لیے اللہ کے فیصلوں کا انتظار کرنا اور جلدی نہ کرنا ضروری ہے۔ اور آیت کریمہ کی فضیلت: زندگی کے کسی بھی اندھیرے یا مشکل میں آیت کریمہ کی تکرار انسان کو نجات دلاتی ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔